صلاح الدین ایوبی کا دربار آراستہ تھا، جس کے در و دیوار اور ساز و سامان سے قدیم شاہانہ تکلفات کے بجائے مسلمانوں کی روایتی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اچانک نقیب نے بلند آواز میں پکار کر کہا، شہنشاہ یروشلم کے سفیر خاص باریابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ عیسائی سفیر کی بے وقت آمد کی خبر سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی، مگر اس نے ریمنڈ سے حسن ظن برقرار رکھا اور فوری طور پر یروشلم کے قاصد کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر دیکھنے والوں نے صلیبی سفیر کو دربار مصر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی چال سے غرور اور چہرے سے فاتحانہ رنگ جھلک رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائی قاصد کے اس طرز عمل کو شدت سے محسوس کیا اور اپنی ذہانت و فراست سے اندازہ کر لیا کہ سیاسی صورتحال میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے۔ اور پھر وہ تبدیلی اس وقت ظاہر ہو گئی جب یروشلم کے سفیر نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے صلح نامے کے ٹکڑوں کے ساتھ شہنشاہ بالڈون چہرم کا خط بھی پیش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حاضرین دربار کا خون کھول اٹھا اور ان کے چہرے غصے سے تمتمانے لگے، لیکن والی مصر حیرت انگیز طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ شدید ناگواری کی لہر ابھری تھی، مگر اس نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناگواری کی اس طوفانی لہر کو نرم روح مسکراہٹ میں تبدیل کر دیا۔ پھر والی مصر نے باوقار لہجے میں عیسائی سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں میرے لیے یہ کوئی تعجب خیز عمل نہیں۔ شاید ہی تمہارا ایسا کوئی حکمران ہو جس نے اپنے وعدے کا پاس اور معاہدے کا احترام کیا ہو۔ پھر بھی اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے اور اس کے ماننے والے صلح و امن کے سفیر و نقیب ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی۔ شاہ یروشلم با اختیار تھے، اس لیے انہوں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ بظاہر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں تھی، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں انتہائی طنز پوشیدہ تھا۔ ہم اللہ کی زمین پر امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فی الحال تو تمہاری طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، لیکن اگر آئندہ شاہ یروشلم نے ہماری جانب صلح کا ہاتھ بڑھایا تو ہم خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ سن کر عیسائی سفیر کے چہرے پر جوش و مسرت کا ایسا رنگ ابھر آیا جیسے صلیبیوں نے کسی بڑے مارکے میں مسلمانوں کو شکست دے دی ہو۔ پھر دربار سے رخصت ہوتے وقت یروشلم کے قاصد کی رفتار کا انداز پہلے سے زیادہ مغرورانہ ہو گیا تھا، جیسے وہ مصر کی سرزمین کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوا گزر رہا ہو۔ ایک بار پھر حاضرین دربار کے چہروں سے شدید نفرت و غضب کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ آخر ایک مصری سالار سے برداشت نہیں ہو سکا تو وہ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، ہمارے لیے یروشلم کا یہ ذلت آمیز رویہ ناقابل برداشت ہے۔ مصری سالار کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر چہرے کا رنگ بگڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالار کی طرف دیکھا اور پھر تمام حاضرین دربار پر ایک نظر ڈالی۔ ہر چہرہ ایک ہی احساس کی ترجمانی کر رہا تھا، میں اپنے جانبازوں کے جذبات کو خوب سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی باوقار آواز دربار میں گونجی۔ ابھی والی مصر کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی ملک عادل اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر امیر محترم ہمیں حکم دیں کہ ہم نیا جنگی محاذ کھول دیں اور پھر اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے کسی عیسائی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، بیٹھ جاؤ ملک عادل، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اسلام میں غصہ حرام ہے۔ ہم اس وقت دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور غصہ کرنے والا سپاہی کبھی اپنے صحیح ہدف کو تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر والی مصر تخت سے اٹھا اور تیز قدموں کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چلے جانے کے بعد دربار میں موجود تمام امراء اور سالار آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ کسی کو بھی عیسائی سفیر کے ساتھ والی مصر کا یہ نرم رویہ پسند نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور ملک تقی الدین عمر بڑے بھائی کے اس فیصلے سے اختلاف رکھتے تھے۔ تمام حاضرین دربار کو خاص طور پر صلاح الدین ایوبی کا وہ جملہ ناگوار گزرا تھا جب اس نے یروشلم کے سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اس صلح نامے کی منسوخی کے باوجود اگر آئندہ بھی شاہ یروشلم ہماری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ تمام سالاروں اور امیروں کا خیال تھا کہ والی مصر کو شاہ یروشلم کے گستاخانہ خط کے جواب میں ایک ایسا خط تحریر کر دینا چاہیے تھا جس کا ایک ایک لفظ قہر و غضب کی عکاسی کرتا ہو، مگر اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ مجبوراً تمام اہم منصب داروں نے اپنے امیر کے آگے اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ ان کے مشتعل جذبات بھی سرد پڑ گئے۔ پھر جب عیسائی سفیر واپس یروشلم پہنچا اور اس نے تمام صورتحال بیان کی تو شہنشاہ بالڈون چہرم
اور سالار آئرس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ابھی تک یروشلم میں ہی مقیم تھا اور قاصد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب قاصد نے صلاح الدین ایوبی کے آخری الفاظ دہرائے تو صلیبی فدائین کے قائد نے عیسائیوں کا مخصوص دعائیہ نعرہ لگایا: اے خداوند خدا، اپنے بندوں پر صلیب مقدس کا سایہ ہمیشہ قائم رکھ۔ یہ کہہ کر سالار آئرس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ریمنڈ کی طرف دیکھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کے حوصلے اور بڑھ جاتے، اس لیے ابتدا ہی میں اس کی ہمت شکنی بہت ضروری تھی۔ اب مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ کسی عیسائی علاقے پر حریصانہ نظر نہیں ڈالے گا۔ ریمنڈ سالار آئرس کے طنزیہ خطاب پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر زبانی طور پر اس کی اس جرأت مندانہ اقدام کی تعریف کرتا رہا۔ بے شک تمہارے ہی دم سے ایشیائے کوچک میں صلیبیوں کا وقار قائم ہے۔ خداوند تمہارے سرفروش شانہ جذبوں میں اور اضافہ کرے۔ ریمنڈ نے سیاسی مصلحت سے کام لیتے ہوئے سالار آئرس کے منہ پر اس کی تعریف کی، حالانکہ وہ طے کر چکا تھا کہ موقع ملتے ہی اپنے اس حریف کا کام تمام کر ڈالے گا۔ سالار آئرس ایک بےحد جذباتی اور جنونی فدائی تھا۔ شہنشاہ بالڈون چہارم کے سامنے ریمنڈ کو نیچا دکھا کر اسے بے حد مسرت حاصل ہوئی تھی۔ پھر وہ اسی نشے سے سرشار طرابلس واپس چلا گیا۔ یہاں کا حاکم پہلے ہی فرینکس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ جب اس نے سالار آئرس کے اس عظیم الشان کارنامے کی تفصیلات سنی تو وہ کسی غلام کی طرح اس کے آگے جھک گیا۔ موصل کے نئے حاکم عز الدین مسعود نے اپنے درباریوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی موت پر صلاح الدین ایوبی کی تعزیت قبول نہیں کی تھی اور مصر کے سفیر کو ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا تھا، مگر حقیقتاً وہ صلاح الدین ایوبی سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے فوری طور پہ اپنا قاصد یروشلم روانہ کیا اور اتحاد ثلاثہ موصل، حلب، یروشلم کے معاہدے کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ مرج العیون، قلعہ یعقوب، کیفا، الحناکر اور دیگر ساحلی شہروں پر صلاح الدین ایوبی کے قبضے نے عز الدین مسعود کو نئی دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر حاکم موصل اپنے زیر اقتدار علاقوں پر قناعت کرتا اور عیسائیوں سے ساز باز نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس کی حکومت کو کبھی کوئی خطرہ لاحق ہی نہ ہوتا۔ والی مصر تو اتنا اعلیٰ ظرف انسان تھا کہ زنگی خاندان کے تمام افراد کی گالیاں کھانے اور طعنے سننے کے بعد بھی انتقامی روش اختیار نہیں کی۔ اس کے برعکس سلطان ملک سہلے اور عز الدین مسعود کی بے ضمیری کا یہ عالم تھا کہ اپنے دینی بھائی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی چوکھٹ پر ماتھے رگڑتے رہتے تھے۔ ایک بار پھر عز الدین مسعود نے اسی شرمناک بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ یروشلم کی خدمت میں ایک گدھا گرانہ درخواست پیش کرتے ہوئے لکھا: مجھے یقین ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوستی کا رشتہ تا حیات قائم رہے گا۔ حاکم موصل مسعود کا خط پڑھ کر ریمنڈ کے عیار و شاطر ذہن نے کروٹ لی۔ اس کا دمشق پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، جس کا ریمنڈ کو بے حد افسوس تھا۔ موصل کے نئے حکمران عز الدین مسعود کا خط پڑھ کر اس نے اندازہ کر لیا کہ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی طرح وہ بھی بزدل ہے اور صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ریمنڈ نے دل ہی دل میں خداوند کا شکر ادا کیا کہ قدرت نے اسے سلطان نور الدین محمود زنگی کے خاندان سے انتقام لینے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا۔ ہر زاویے سے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ریمنڈ نے خط کا جواب تحریر کیا، جس کے ایک ایک لفظ میں فتنہ و مکاری بھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو موصل کی تخت نشینی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر میں ذاتی مسائل میں الجھا نہ ہوتا تو بنفس نفیس موصل پہنچ کر جشن تاج پوشی میں شرکت کرتا۔ بہرحال میری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ حقیقت پسندانہ اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان پہلے سے کسی قسم کی افہام و تفہیم نہیں ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ قریب آئے بغیر ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کے مرحوم بھائی سیف الدین کی بات ہی کچھ اور تھی، اور وہ میری فطرت شناس تھے اور میں ان کا مزاج آشنا۔ خداوند انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ایک قابل اعتماد دوست تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے دشمن یا بدخواہ ہیں، بلکہ اس مسلمہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دوستی اور اعتبار قائم ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ ریمنڈ کا خط پڑھ کر والی موصل پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرا خط تحریر کر کے اپنے قاصد کو اسی دن یروشلم روانہ کر دیا۔
ریمنڈ کو یقین تھا کہ موصل کا سفیر بہت جلد یروشلم واپس آئے گا، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی تحریر عز الدین مسعود پر اس قدر جلد اثر کر جائے گی۔ موصل کے قاصد کو دوبارہ اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ریمنڈ نے اندازہ کر لیا تھا کہ عز الدین مسعود واقعی بہت زیادہ ضرورت مند تھا۔ پھر جیسے جیسے ریمنڈ والی موصل کا طویل خط پڑھتا گیا، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تیز تر ہوتی چلی گئی، ایسی مسکراہٹ جس سے کامیابی کا واضح رنگ جھلک رہا تھا۔ عز الدین مسعود نے ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: میں نے تخت موصل پر بیٹھنے سے پہلے حلف اٹھایا تھا کہ برادر بزرگ سیف الدین مرحوم کے نقش قدم پر چلوں گا اور وہ سارے عہد و پیمان نبھاؤں گا جو میرے بھائی مرحوم نے کیے تھے۔ اس لیے میری بات پر یقین کیا جائے کہ میں سابق والی موصل کی طرح آپ کا قابل اعتماد دوست ثابت ہوں گا۔ ریمنڈ نے عز الدین مسعود کا خط بند کر دیا اور اپنے خادم خاص کو طلب کر کے کہا: یہ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ ریمنڈ نے موصل کے سفیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور نہایت پرتکلف انداز میں ان کی تواضع کرو، پھر جب یہ واپس جائیں تو اہل موصل سے کہہ سکیں کہ یروشلم اپنے دوستوں پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ پھر جب سفیر کمرے سے چلا گیا تو ریمنڈ نے شراب کا ایک جام لبریز کیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ بظاہر وہ شراب پی رہا تھا، مگر اس کا شاطر ذہن مسلسل اس تدبیر کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے ذریعے مسعود جیسے بزدل اور احمق حکمران کو زیر دام لایا جا سکے۔ اگرچہ عز الدین مسعود اپنے خوف اور دہشت کی وجہ سے اتحاد ثلاثہ کے برقرار رہنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین مرحوم سے کہیں زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، لیکن ریمنڈ کے خیال میں اب اتحاد ثلاثہ ایک بے مقصد اور بے مصرف معاہدہ تھا، کیونکہ اسی معاہدے کے دوران ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی سے کئی محاذوں پر شکست فاش کھائی تھی اور کئی اہم علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے تھے۔ ان مارکہ آرائیوں کے دوران میں حلب اور موصل نے کسی قسم کی کوئی فوجی مدد نہیں کی تھی، بس اتنا وعدہ کیا تھا کہ جب صلیبی لشکر دمشق پر حملہ آور ہوگا تو دونوں ریاستیں ریمنڈ کے سپاہیوں کو اپنے علاقے سے بے روک ٹوک گزرنے دیں گی، اور پھر جب دمشق پر صلیبی فوج کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ اس تسلط کو قانونی طور پر تسلیم کر لیں گے۔ یہ ایک جامع منصوبہ تھا جس کی کامیابی میں ریمنڈ کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ قدرت نے ریمنڈ کی ساری تدبیریں اسی پر الٹ دی تھیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے علاقے پر تصرف حاصل کرنے کے بجائے اپنے ہی کئی حساس اور اہم علاقوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ریمنڈ نے اپنے ذہن سے اتحاد ثلاثہ کا تصور اس طرح نکال پھینکا کہ جیسے کبھی کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر بہت غور و فکر کے بعد ریمنڈ نے ایک نہایت ہی خوفناک چال چلی۔ اس نے والی موصل عز الدین مسعود کو صاف صاف لکھا: اتحاد ثلاثہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور ہے۔ میں والی حلب سلطان ملک ساہلے کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ ایک تو سیف الدین مرحوم کا حوالہ، دوسرے تمہاری مخلصانہ تحریر جسے پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری طرح تم بھی صلاح الدین ایوبی کے توسیع پسندانہ ارادوں سے بے خبر نہیں ہو۔ آج نہیں تو کل وہ موصل اور حلب کی طرف ضرور بڑھے گا۔ اگر تم اپنی ریاست کی مکمل حفاظت چاہتے ہو تو اس کا مستقل بندوبست کر سکتا ہوں، مگر اس کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ان خدمات کے صلے میں تم 1,00,000 دینار سالانہ ادا کرو گے اور دونوں ریاستوں کے درمیان باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ عمل میں لایا جائے گا۔ ریمنڈ کی اس چال میں کئی نقطے پوشیدہ تھے۔ پہلے یہ کہ شاہی یروشلم جس رقم کو خدمات کا صلہ قرار دے رہا تھا، دراصل وہ ایک قسم کا خراج تھا۔ اگر عز الدین مسعود اس پر راضی ہو جاتا تو دوسری چھوٹی اسلامی ریاستوں پر بھی صلیبیوں کی دہشت طاری ہو جاتی۔ اس چال میں ایک راز یہ بھی پنہا تھا کہ معاہدے کی صورت میں فرینکس صلیبی فدائین موصل میں داخل ہو جائیں اور کسی بھی وقت عز الدین مسعود کا اقتدار ختم کیا جا سکتا تھا۔ اور آخری صورت یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی موصل پر حملہ آور ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ فرینکس بھی ہلاک ہو جاتے اور پھر ریمنڈ کو صلیبی فدائین سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی۔ پھر جب ریمنڈ کا یہ انتہائی پیچیدہ اور پرفریب خط موصل پہنچا تو عز الدین مسعود بدحواس ہو گیا۔ اگر وہ ریمنڈ کا مطالبہ مان کر 1,00,000 دینار ادا کرنے کا معاہدہ کر لیتا تو مالی نقصان کے علاوہ ایک عیسائی ریاست کا خراج گزار بن کر رہ جاتا، جو ایک نہایت ذلت آمیز اور شرمناک عمل ہوتا۔ بہت ممکن تھا کہ جب یہ رسوا کن خبر عوام میں پہنچتی تو وہ بھی اپنے حکمران سے بدگمان ہو کر بغاوت پر اتر آتے، اور اگر عز الدین مسعود شاہی یروشلم کی پیشکش ٹھکرا دیتا تو ریمنڈ پہلے ہی در پردہ اپنے خط میں یہ دھمکی دے چکا تھا کہ اتحاد ثلاثہ ختم ہو چکا ہے، اور اس صورتحال میں
وہ صرف صلاح الدین ایوبی کے رحم کرم پر ہی رہ جاتا۔ مسئلہ اس قدر الجھ چکا تھا کہ اس نے والی موصل کی نیندیں حرام کر دی تھیں اور سلامتی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر عز الدین مسعود نے اپنے خاص عمرہ کا خفیہ اجلاس طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ والی موصل کا خیال تھا کہ اس کے سارے عمرہ نفرت و حقارت کے ساتھ شاہ یروشلم ریمنڈ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے، مگر اس وقت عز الدین مسعود کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سارے عمرہ نے ایک عیسائی حکمران کی اس تجویز کی پرجوش حمایت کر دی۔ سیاست اسی کا نام ہے کہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا جائے۔ موصل کے ایک امیر بلقان نے آواز بلند کہا، وقت ہمیشہ ایک رفتار سے آگے نہیں بڑھتا، گرمی کے بعد سردی کا موسم آنا لازمی ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح اس قیامت خیز گرمی کو گزار دینا چاہیے، پھر اچھا موسم آتے ہی اس معاہدے کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ فی الوقت تو ہمیں اس تیز دھوپ میں ایک سائبان کی ضرورت ہے۔ پھر جیسے ہی امیر بلقان خاموش ہوا، دوسرا امیر شارب بول پڑا، اس غاصب صلاح الدین ایوبی سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم طاقتور حلیف تلاش کریں، اور اس پورے علاقے میں شاہ یروشلم سے زیادہ طاقتور کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ امیر شارب نے گھما پھرا کر امیر بلقان کی تعریف شروع کر دی تھی۔ پھر اس خفیہ اجلاس میں موجود تمام عمرا نے ایک ایک کر کے شاہ یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دے دیا۔ اس طویل گفتگو کے دوران میں بس ایک ہی شخص ایسا تھا جو حیرت و اذیت کے ساتھ عز الدین مسعود کے تمام مشیروں کے چہرے دیکھ رہا تھا، اور یہ امیر مہدی تھا، انتہائی شجاع اور مدبر۔ امیر مہدی کو خاموش پا کر عز الدین مسعود نے اس کی طرف دیکھا۔ امیر مہدی، تم نے کوئی مشورہ نہیں دیا؟ امیر مہدی بڑے باوقار انداز میں اپنی نشست پر کھڑا ہوا، ایک نظر اجلاس میں تمام عمرا پر ڈالی اور پھر بہت غمزدہ لہجے میں والی موصل سے مخاطب ہوا۔ عزت مآب، جب آپ کے سارے مشیران خاص ایک ہی رائے رکھتے ہیں تو پھر میرے خیالات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ امیر مہدی کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری رائے جاننا ضروری سمجھتے ہیں، عز الدین مسعود نے نرم لہجے میں کہا۔ امیر مہدی چند لمحوں تک کھوئی نظروں سے والی موصل کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھا اور کمر سے اپنی تلوار کھول کر عز الدین مسعود کے پیروں کے قریب رکھ دی۔ امیر مہدی کی اس طرز عمل سے کمرے کی فضا پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہر امیر اپنی اپنی جگہ شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ خود عز الدین مسعود بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے انتہائی مضطرب لہجے میں اپنے معزز سالار سے پوچھا، امیر مہدی یہ کیا ہے؟ یہ شمشیر مجھے سلطان عادل نے عطا کی تھی۔ امیر مہدی نے بہت افسردہ لہجے میں کہا۔ تو پھر سلطان عادل کی اس نشانی کو اپنے جسم سے الگ کیوں کر رہے ہو؟ والی موصل کی حیرت اب تک برقرار تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا نحیف و لاغر جسم اس امانت کے بارے گراں کو اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اگرچہ امیر مہدی کے لہجے سے اب بھی گہری اداسی جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے طرز ادا میں ایک سپاہیانہ شان تھی۔ جب کسی سپاہی کو شمشیر دی جاتی ہے تو در پردہ اس سے ایک حلف لیا جاتا ہے کہ وہ جان دے کر بھی اپنے مذہب اور ملک و ملت کی حفاظت کرے گا، مگر میں بسط حسرت و یاز اپنا حلف توڑ رہا ہوں کہ اس حلف کو توڑے بغیر وہ بات کہی نہیں جا سکتی جسے آپ سننا نہیں چاہتے۔ عز الدین مسعود کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امیر مہدی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم مبہم اور الجھی ہوئی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے۔ والی موصل کا لہجہ سخت، اسی لیے میں خود کو آپ کی ملازمت سے آزاد کر رہا ہوں جو ایک غلامی بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ عز الدین مسعود کا لہجہ کچھ اور سخت ہو گیا۔ اب میں سلطان عادل کے نمک کا حق ادا کروں گا۔ امیر مہدی کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی استقامت و شجاعت بھی نمایاں تھی۔ امیر محترم کو یاد ہوگا کہ پہلے میں دربار حلب کا ملازم تھا، مگر جب سلطان ملک صالح خوش آمدی امیروں کے نرغے میں گر گئے تو میں اس امید پر موصل چلا آیا کہ شاید یہاں میرے سپاہیانہ اور سرفروشانہ جذبات کی تسکین ہو سکے، مگر میں اسے بدقسمتی کہوں یا گردش وقت کا نام دوں کہ یہاں بھی وہی تماشا ہو رہا ہے۔ میں 1 سال سے خاموشی کے ساتھ مسلسل اس بات کا جائزہ لے رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی قدم بھی ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ سلطان عادل کے خاندان کا ہر فرد اس مرد مومن کو غلام زادہ، غاصب اور نمک حرام قرار دیتا ہے، لیکن اولاد زنگی کے ساتھ اس کا ہر عمل خادمانہ ہے، ہر بار۔ ابھی امیر مہدی کی گفتگو ناتمام تھی کہ والی موصل جوش و غضب میں چیخ اٹھا،
امیر مہدی، تمہیں اس بات کا ہوش ہے کہ تم کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو؟ عزت مآب، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اچانک امیر مہدی کا لہجہ بے نیازانہ ہو گیا تھا۔ آپ میرے جس جرم کی نشاندہی کر رہے ہیں اسے سیاست کے مذہب میں ایسا گناہ عظیم تصور کیا جاتا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوتی۔ پہلے میں نے اپنی سزا منتخب کی ہے، پھر زبان کھولی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد میں نہیں بولوں گا، مگر میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں، تاکہ دربار موصل کے در و دیوار گواہ رہیں کہ سلطان عادل کے ایک ادنا خادم نے حق نمک کس طرح ادا کیا تھا۔ تمہارے گناہ کی سزا تو مقرر کی جا چکی ہے، مگر ہم اپنے شاہانہ اختیار و قدرت کی آبرو رکھتے ہوئے تمہیں چند سانسیں بخشتے ہیں تاکہ تم اپنی بات مکمل کر سکو۔ عزت مآب، اس عنایت کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میری بات مکمل کرنے کا موقع دیا۔ رہا سانسوں کا معاملہ تو وہ قدرت کے ہاں شمار کی جا چکی ہیں، ان میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کمی۔ اس طویل اجلاس کے دوران میں پہلی بار امیر مہدی کے ہونٹوں پر ایسا تبسم نمایاں ہوا جس میں گہرا اطمینان اور سکون شامل تھا۔ پھر وہ اپنے ساتھی ان امراء سے مخاطب ہوا جو شاہ یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کی نہ صرف حمایت کر رہے تھے بلکہ اس معاہدے کو وقت کی اہم ترین ضرورت بھی قرار دے رہے تھے۔ میرے نادان ساتھیوں، جب قرآن کریم میں واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کی جا چکی ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر تم کس امید پہ شاہ یروشلم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تم ان اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہو جنہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہاری عمارات کو تسلیم کیا، پھر معاذ اللہ احکام خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ کہتے کہتے امیر مہدی کا لہجہ انتہائی تلخ اور تند و تیز ہو گیا۔ کیا روئے زمین پر بسنے والے تمام کلمہ گو مر چکے ہیں جو تم موصل کے دفاع کے لیے اپنے بدترین دشمنوں کو صدائیں دے رہے ہو؟ کیا دنیا کا کوئی ہوش مند انسان قزاقوں اور لٹوروں کو اپنے گھر کی نگہبانی پہ متعین کر سکتا ہے؟ اگر موصل کا خزانہ اسی قدر لبریز ہو چکا ہے کہ اس میں مزید دولت رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، تو پھر خدا کے لیے یہ رقم موصل کے ان غیرت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو ریاست کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ یہ کہہ کر امیر مہدی نے اپنا زاویہ تبدیل کیا اور والی موصل عز الدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا۔ اے سلطان عادل کے لائق احترام وارث، اپنے عظیم بزرگوں کے انتہائی قیمتی ورثے کو غیروں کے ہاتھوں اتنے سستے داموں فروخت نہ کریں کہ اہل ایمان کی آنے والی نسلیں ہمارا نام لے کر لعنت بھیجیں اور ہماری قبروں پر آ کر تھوکیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ سو رہے ہیں وہ ننگے دین و ملت جنہوں نے کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے غلامی کی دستاویز پہ دستخط کیے اور ایشیائے کوچک کے مٹھی بھر عیسائیوں کو خراج ادا کیا۔ امیر مہدی نے بے مثال جرأت اظہار سے کام لیتے ہوئے عز الدین مسعود اور اجلاس میں شریک ہونے والے ایک ایک امیر کے چہروں سے منافقت و ریاکاری کا نقاب نوچ پھینکا تھا۔ شراب اور عورت کے رسیہ اور بے ضمیر امراء ایک غیرت مند اور دیانتدار انسان کی حقیقت بیانی کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ امیر بلقان اور امیر شارب جو عز الدین مسعود کے بہت منہ چڑے تھے، طیش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے امراء نے بھی ان دونوں کی تقلید کی۔ سلطان ذیشان، ہم جانثاران سلطنت اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ سیف الدین مرحوم، عز الدین مسعود اور سب سے چھوٹے بھائی عماد الدین کی یہ دلی خواہش تھی کہ لوگ انہیں بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان کے لقب سے پکاریں، مگر یہ اسی وقت ممکن تھا کہ سلطان ملک سالم مر جاتا اور سلطان عادل کے تمام علاقے ان کے قبضے میں آ جاتے۔ امیر بلقان اور امیر شارب جیسے خوش آمدی اور درباریوں نے عز الدین مسعود کی اس کمزوری کو خوب سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ عز الدین مسعود کو سلطان ذیشان کہہ کر پکار رہے تھے۔ والی موصل کے نفس کو اس لقب سے بہت تسکین حاصل ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ ان خوش آمدی امراء کی ہر جائز و ناجائز بات مان لیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ عز الدین مسعود امیر بلقان، امیر شارب اور دیگر امراء کے شدید احتجاج پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا، امیر مہدی بلند اور باوقار انداز میں بول اٹھا، جانا تو مجھے ہے، آپ باوقار حضرات کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ملت اسلامیہ کی نگہبانی کرے۔ اس وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ مجھ جیسے گنہگار اور کمزور انسان کو ایک انتہائی مشکل فرض ادا کرنے اور آزمائش کی سخت ترین گھڑی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی۔